کیونکہ بیسکلی اف یو آر ہیونگ ہائی ایکسپیکٹیشنس فرام یور چائلڈ اینڈ ہی ڈزنٹ ڈو اٹ, اٹس یور فالٹ. آپ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں, جب وہ ایکسپیکٹیشنز کے اندر وہ ہی ڈز ناٹ فٹ ان ٹو دوز ایکسپیکٹیشنز, آپ لوگوں سے یو کال ہم مسٹیک, یو کال ہم یوز لیس, یو کال ہم فیلئر, وچ از ویری رانگ. لینگویجز کیوں ہم سیکھیں, کیوں نہیں ہوتا کسی چیز کے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے. بٹ اگر آپ پھر بھی سوچتے ہیں تو میں آپ کو ایک جواب دے دوں گا. دیٹ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جیسی بک کو میں نے ریڈ اٹ فار لائک a lot of times, and by a lot I mean a lot of times. میں نے 4-5 times پڑھا ہے to understand the main point of it. Well, personally میں ایک انگلش لینگویج کا استاد ہوں, ایک ٹیچر ہوں. میں نے سیلٹا اور ڈیلٹا کیا ہے which enable me to do English language. That are innate courses کہ جس کی مدد سے آپ regardless of age you can teach English. Secondly میں اس کے علاوہ journalist ہوں. Journalist not via degree but rather via experience, because I've worked on multiple different TV channels as a TV host, as a reporter and as so much more. اس کے علاوہ میں computer expertise, I've done CIT certificate in information technology and I've done graphic designing and so much more. Not the usual way that most people do. اس کے علاوہ other than that I have done quite a lot of other things, like I've done acting, I've done drama for some while, theatre actually more specifically, and if being more honest I've done worked in ads. میں نے writing کیا columnist کے طور پر for a very long time. اس کے علاوہ ریڈیو براڈکاسٹنگ, working as an agency director, working as so much more. Those are a part of my whole story or list of achievements. Other than that currently میں O levels کر رہا ہوں from international edexcel. اپنی ایج بھی بتا دیں اب. میں 10 سال کا ہوں. اچھا, جب یہ آپ اپنا انٹروڈکشن دے رہے تھے تو میں لکھ رہا تھا, تو اب لکھتے لکھتے بھی اتنا کچھ ہو گیا ہے, تو پھر جب آپ نے اپنی ایج بتائی ہے تو میں حیران ہوں کہ یہ اتنی کم عمر میں یہ ساری چیزیں پیرلل چلیں یا 1 by 1 کرتے رہے, کیسے ممکن ہے کسی ایک شخص کے لیے؟ ویل اگر میں آپ کو پرسنلی اپنے ایکسپیرینس کے بارے بتاؤں, سو مائی بلیو از کہ اگر آپ ایک چیز کے اوپر وقتی طور پر فوکس کرتے ہیں, سو ان دیٹ کیس سینیریو یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ تھنگ. بٹ اگر آپ کوشش نہیں کرتے, اف یو آر ناٹ لائک, اف اگر آپ لوگ 10 چیزوں کے اوپر ون ٹائم کے اوپر آپ ٹرائی کرتے ہیں, سو یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. سو آف کورس اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک اسٹیپ اسٹارٹنگ ود ریڈیو, دین گوئنگ ٹو جرنلزم, کالمزم, سوری بینگ اے کالمسٹ, دین بینگ اے جرنلسٹ, اینڈ دین گوئنگ آن سو فردر into different fields that I've grown into. آپ کو کبھی خود محسوس ہوا ہے کہ آپ بہت کم عمر میں لائک 3-4 ایئرس کی شاید آپ کی پتہ نہیں میموری ہو یا نہ ہو, پیرنٹس نے کبھی آپ کو بتایا کہ آپ کیسے بیہیو کرتے تھے ارلی ایج میں, لائک 1-2-3 ایئرس میں کوئی ڈفرینٹ بیہیویئر تھے آپ کے؟ ہاں آف کورس آئی وازنٹ لائک دا ادرس. مجھے نہ کھیلنا پسند تھا, نہ مجھے ٹوائز, یہ ساری چیزیں نہیں پسند تھی. اٹ وازنٹ این انٹرسٹ آف مائنڈ. کھانا مجھے نہیں تھا پسند, اینڈ نن آف دیز تھنگس. آئی جسٹ یوز ٹو بی سائلنٹ, یا میں روتا رہتا یا میں سائلنٹ ہوتا رہتا. اینڈ آئی جسٹ ریئلی لائک کارٹونس آف انگلش مور اسپیسیفکلی. اینڈ فرام بگننگ آف دا ٹائم میں بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا. دین ود ٹائم گرو آن آئی بیکیم مور اینڈ مور میچور اف بینگ آن سارٹس. اینڈ ود ٹائم مائی بیہیویئر quite a bit changed, کیونکہ پہلے وہ جو چائلڈش immature بیہیویئر تھا وہ اس سے تھوڑا سا ڈیولپمنٹ آئی ہے. بٹ آفٹر آل آئی ایم اے چائلڈ, سو وی کینٹ ایکسپیکٹ مچ فرام دیٹ پرسپیکٹو. تو آپ آج 10 سال کی عمر میں اتنے ہائی انٹلیکٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں میں اس سے پہلے بھی آپ کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں. لوگوں سے جب ملتے ہیں تو آپ پڑھاتے بھی ہیں, تو کیسا آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ لوگ اب آپ سے دیکھیں, آپ کی ایج تو کم ہے نا, 10 ایئرس کے آپ, تو اب ایک بندہ ہے اس کی 20, 25, 30 ایئرس ایج ہے. تو جب آپ ٹیچر کے رول میں ہوتے ہیں تو کوئی اسٹرکٹ ٹیچر ہیں یا پھر لوگ آپ کو لائٹ لیتے ہیں کہ یار چلو بچہ ہے پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے؟ ڈپینڈز اپان دا ٹائم ایریا اف بینگ آنیسٹ, کیونکہ اپ ٹو این ایکسٹینٹ ہاں میں تھوڑا سا اسٹرکٹ نہیں ہوں, اور وہ بھی پھر ڈپینڈ کرتا ہے آن وچ کلاس آئی ایم, بیکاز ان دا پاسٹ اٹ واز مور آف اے تھنگ ڈیوائڈیڈ بائی مائی اون سیلف. کیونکہ میں زیادہ فنی تھا ایز اے اسٹوڈنٹ, آئی واز اینڈ سیریس, آئی ایم گونا بی آنیسٹ ود یو, کیونکہ آئی واز دا موسٹ سارکاسٹک, سب سے زیادہ مذاق, سب سے زیادہ کلاس کے اندر طنز مارنے والا بچہ. آئی واز دیٹ ٹائپ آف اے کڈ ان مائی اکیڈمی فرام ویئر آئی واز اسٹڈیئنگ ایٹ دا ٹائم.
اور جب میں وہاں پر خود ٹیچر بنا سو آئی وازنٹ ٹیکن ویری سیریسلی آف, بٹ دیٹ یوز ٹو میک می اینگری ویری مچ. اور اس کی وجہ سے پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں زیادہ سیریس ایک میچور ایک پرسپیکٹیو کے اندر بلڈ ہوا. ناؤ ایز سون ایز آئی گرو اولڈر سو وہ تھوڑا سا چینج آیا کہ ناؤ ڈیز آئی پریفر ٹو بی مور کام, prefer to be more happy with my class, but if I am not being taken seriously off and if my words are not being marked by the students, I will show strictness and I will not stop or hesitate. اچھا, اب ٹیچنگ کا پروفیشن سن کے نا آپ سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی ایج میں بچے سوشل میڈیا کو جوائن کرتے ہیں, آپ نے بھی کیا, کتنا ٹائم ہوا ہے آپ کو ویسے سوشل میڈیا کے اوپر؟ فیس بک پیج کی لائف کیا ہے آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر؟ اٹ ڈپینڈس, بیکاز فرسٹ آف آل تو میں سوشل میڈیا سے نہیں, آئی واز ورکنگ آن ٹی وی, بٹ اراؤنڈ اباؤٹ وی کین سے 6 to 5 years I've been working. پیج کے کتنے فالوور ہیں آپ کے؟ 1.4 million something. 1.4 ملین لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہوا, تو اس کو میں خیال میں 5 سال بتا رہے ہیں آپ, 5 years سے کر رہے ہیں جی 5-6 it can even be 7, but تو 7 یہ کیا سین ہے؟ آپ کو خیال نہیں آیا کہ آج کل کے نوجوان تو نوجوان, آپ کی عمر کے بچے تو بڑی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے عجیب و غریب حرکات کریں. وہ تو کہتے ہیں کہ فالوورز ہی نہیں ملتے, اگر کوئی سیدھی بات کریں میڈیا جو ہے وہ رسپونڈ ہی نہیں کرتا, خاص طور پہ سوشل میڈیا. اگر جب تک ہم کچھ ایسے کام نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں فالو نہیں کریں گے. تو آپ نے پھر یہ کیسے مائل اسٹون اچیو کر لیا؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فیس بک پہ میرے ابھی بھی 31 something thousand سبسکرائبرز ہیں, اینڈ سوری یوٹیوب پہ. ہاں جی یوٹیوب پہ. آن انسٹاگرام ٹو دیر اٹس آلسو دا سیم کیس. تو اٹس ناٹ آلویز دا سیم کیس فار ایوری سنگل پلیس. آن ون ہینڈ کہ اگر میں فیس بک کے اوپر زیادہ اچھے سے گیا اینڈ اف آئی ورکڈ آن فیس بک مور آفٹن, دا سیم وازنٹ دا کیس ود ادر سوشل میڈیاز, کیونکہ میں ابھی بھی بہت زیادہ پیچھے ہوں ان کمپیریزن ٹو آل دا ادر پیپل آن دا پلیٹ فارم دیٹ از فیس بک. فیس بک پہ میرے جو کمپیٹیٹرز ہیں دے آر وے مور ڈفرنٹ دین وٹ دے آر آن یوٹیوب. بیکاز کمپیٹیٹر کون ہے آپ کا؟ کمپیٹیٹر سے میرا مراد کمپیٹیٹر نہیں, بٹ مور آف اے میوچولس کہ جو کہ خود بھی انگلش پڑھاتے ہیں. سو وی ہیو دیٹ کمیونٹی. اب کمیونٹی کے اندر وی ڈونٹ کال ایچ ادر کمپیٹیٹرس, بٹ آف کورس کہ ایک بندے کو آپ کی ویڈیو پسند ہے, سو دیٹ از اے 99%, not 99 but 50% چانس دیٹ ہی ول گو آن ٹو دا نیکسٹ ٹیچر if he doesn't find you, if he isn't able to build that chemistry that he initially came towards you for. تو وہی سیم ہوتا ہے. اٹس ناٹ ایکچولی دا competitors but it's more of a mutuals. جو میرے mutuals تھے on Facebook they are way more different than what they are on YouTube, because on YouTube or other platforms I'm very much behind the line that I am on Facebook. And if being honest تو کبھی نہیں آسان. For Facebook it was easy for me کیونکہ میں فوکس پھر بھی نہیں دے رہا تھا, but for YouTube, Instagram, TikTok and other platforms میں لگاتار کوشش کرتا ہوں. کبھی کبھی مجھے خود بھی بہت زیادہ اریٹیشن فیل ہوتی ہے and I'm just not able to work anymore. اور پھر میں اکثر کانٹینٹ کا لیک ہو جاتا ہے کیونکہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں کروں کام. آف کورس وین ریزلٹس آر ناٹ دیئر سو آف کورس تھوڑی سی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے, بٹ وین ایور آئی فیل لائک دیر آرنٹ اینی ریزلٹس میں خود کو کہتا ہوں دیٹ اٹ ول کم ود ٹائم. اچھا سنیل, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آج کل کے بچے جو ہیں وہ وقت بڑا ضائع کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو بڑی کمپلین ہے. اچھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ ایسی چیزوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی خاص طور پہ کوئی لرننگ نہیں ہو رہی ہوتی. آپ تو خود کیونکہ سوشل میڈیا کے صارف بھی ہیں اور کانٹینٹ کریٹ بھی کرتے ہیں اور ایجوکیشن کے اوپر آپ کا کانٹینٹ ہے, کیوں مشکل لگتا ہے آج کل کے بچوں کو؟ اور بڑے کمپلیننگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی مشکل چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں ایجوکیشن کی سائڈ پہ جاتے, وہ کیوں نہیں لرننگ والی سائڈ پہ چلے جاتے, آپ کی طرح کیوں نہیں سوچتے؟ تو یہ سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ بچوں کو ایسا کانٹینٹ دیکھنے میں زیادہ دلچسپی کیوں ہوتی ہے جو نان پروڈکٹیو ہوتا ہے. I'll give you an example in simple case scenario. دیکھیں اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ دن رات کام کریں, یا اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ اپنے برین کو ایگزاسٹ کریں with complex math calculations, یا آپ کوئی فلم دیکھیں انڈین, کوئی بالی ووڈ کی پرانی سی فلم دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں, ساتھ میں کچھ کھانا وانا کھائیں, سنیما جائیں, انجوائے کریں, تو آپ کیا چوز کریں گے؟ The answer is very obvious کہ آپ نے چوز کرنا ہے ٹو انجوائے. ہماری ہیومن نیچر ہے کہ ہمیں محنت کرنا نہیں پسند. محنت کرنا پسند تھا, مشقت کرنا, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آلسی بنتے جا رہے ہیں. وی بیکم لیزیئر. وہ ایک جو محنت لگتی تھی کہ کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کر آپ ٹائپ کرتے تھے, وہ اس سے
کی پیڈز بن گئے فون کے, اور پھر آفٹر دیٹ اٹ ٹرنڈ انٹو سم تھنگ ایلس, دین اٹس چینجنگ, ریپڈلی ایوالونگ. آج کل دیر آر ایون واچز. If you aren't able to work on your phone, یا فون اگر آپ کے لیے بہت مشکل ہے اٹھانا, just simply just type on your watch. That's literally the amount of future we've come into. ہم لوگ اتنے زیادہ we've come to such a state that most of the people that are above the poverty line, وہ گاڑیوں اور cycles and motorcycles, وہ اس کے بغیر they can't travel, they can't walk properly without it. So we've become lazier ٹائم ٹو ٹائم. ہمارے لوگوں کو کیا چاہیے؟ انجوائمنٹ چاہیے, مزے چاہیے, ٹو ہیو وٹ دے لائک, ٹو ڈو وٹ دے لائک, اینڈ اٹس آل کمپائلیشن آف دیٹ. اور پھر ایکولی کمپلیننگ بھی ہیں. جی بالکل. پھر اس کے بعد کمپلین بھی ہے کہ اچھا پھر سوسائٹی میں ہمارے ہاں خاص طور پہ آج کل سب سے بڑی کمپلین ہے کہ پاکستان میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے. اور دوسری کمپلین یہ ہے کہ ہم نے تو بڑا ہارڈ ورک کر کے دیکھ لیا. ایجوکیشن سسٹم پہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نا آج بڑا پریکٹیکل ایک ماڈل بن گیا ہے. اسنین پڑھتے بھی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اسٹینڈرڈ فالو ہو رہے ہیں پاکستان میں ایجوکیشن کے؟ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ایجوکیشن والی سائڈ سے ہی اتنا لیک آ رہا ہے کہ جو بچہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے ان ایکٹیویٹیز کے اوپر؟ ویل آئی ول گیو یو این ایگزامپل. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اسٹوڈنٹس یا بچے کہتے ہیں دیٹ دیر آرنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان. میں خود ایک بار گیا تھا فار اے سیمینار. اٹ وازنٹ اے سیمینار, اٹ واز مور آف اے, یو کین کال اٹ اے سیمینار ان سمپل ورڈس. اٹ واز ون آف مائی فیلو کولیگس, یو کین کال اٹ. تو ان کے ساتھ میں ویسے ہی گیا وہاں پر, اینڈ دے ور پلاننگ ٹو ہیو اے بگ ایونٹ ٹائپ آف تھنگ. وین ہی وینٹ دیئر, موسٹلی مشکل سے 10 بندے بھی نہیں تھے وہاں پر. اور پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہے, حالانکہ ہی himself is CEO currently working in his own agencies and stuff. He's working on big projects and he is willing to give them support, he is willing to give them jobs. But اگر کوئی بندے کو اتنا نہیں کرنا that he comes for the opportunity, جو ان کو ہم لوگ چمچ سے کھانا دے رہے ہیں, اگر وہ ان کو چبانے کی بھی محنت نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. اینڈ اف دا ٹاک از اباؤٹ ایجوکیشن سسٹم, تو میں کہوں گا کہ دس از اے بٹ مور کنٹروورشل آف اے تھنگ, بٹ آور ایجوکیشن سسٹمس ہیو فیلڈ in a disastrous way. I do not believe کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے مجھے کوئی امید تو نہیں ہے. اگر آپ کو ہوگی, بڑے سخت جملے ہیں آپ کے. بڑے سخت جملے ہیں, اور میں سخت جملے کہوں گا کیونکہ دیٹس واٹ مائی بلیو از. میرا بلیو از ویری اسپیسیفک اور ویری انڈیویژول ٹو می, کیونکہ میں نے خود بہت زیادہ ٹائم اسٹڈی کیا ہے. دا اماؤنٹ آف ڈیموٹیویشن, دا اماؤنٹ آف بلینگ, دا اماؤنٹ آف پین اینڈ دا اماؤنٹ آف سفرنگ یو ریسیو فرام سچ اسکولز are unsaid and untold of. اگر آپ تھوڑا سا بھی کچھ ڈفرینٹ کریں گے, you're gonna get hated on by even teachers, by even your fellow colleagues and fellow students. It's a world of so much more, and if that's not already enough, friends اور یہ ساری چیزیں, they waste your time up to 100 times more. اینڈ آفٹر آل آف دیٹ ڈیزاسٹر از ڈن ٹو یو, آپ اپنا اور بھی زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں ٹو اسٹڈی گریڈس اگین اینڈ اگین. لٹرلی بندے, ایک بچے کی زیادہ تر لائف چلی جاتی ہے ایک بچے کی. ہی ٹرنز ان ٹو اے ٹین ایجر, اور ہی از فنشنگ ہز ٹین ایج بائی دا ٹائم ہی از ڈن ود ہز 10th اور 11th اور ایون 2nd اور 3rd ایئر. دیٹس ہاؤ فار ویو کم ٹو. اب میں خود کیا کر رہا ہوں, او اے لیولس کا میرا پلان ہے, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ او لیولس رائٹ ناؤ. تو او لیول سے میرا کیا ہے, ڈائریکٹلی فرام 6th کلاس ود ان دس ایئر اور ود ان 2 years آئی ایم گوئنگ ٹو بی کمپلیٹنگ مائی او لیولس وچ وڈ بی پریٹی مچ لائک مائی 10th اینڈ مائی میٹرک. اچھا حسنین, مجھے آپ کی بات سن کے لگا واقعی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں امپرومنٹ کی بڑی ضرورت ہے. بچوں کو بھی اگر کمپلینٹس ہیں, کچھ پیرنٹس کو بھی کمپلینٹس ہیں, نمبر کے گیم میں ہم لگے ہوئے ہیں, گریڈ سسٹم میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو اگر اختیار دیا جائے کہ آپ پاکستان کے اسکولز میں اور ایجوکیشن سسٹم میں یہ ایک چند چیزیں یا کوئی ایک چیز فوراً تبدیل کر دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ویل پرسنلی اگر میں آپ کو بتاؤں, سو آئی ہیو اے لاٹ آف تھنگس دیٹ آئی وانٹ ٹو چینج. مجھے بہت ساری چیزوں کے اندر چینجز لانے ہیں. سب سے پہلے ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو فگرین ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہم لوگوں نے ایک کلیکٹیو شیپس کی طرح ہم لوگ چلا رہے ہیں, اس کو میں نے چینج کرنا ہے. ایوری اسٹوڈنٹ از یونیک اینڈ ڈفرینٹ ٹو دم سیلوز. ہم لوگ ایک ہی بچے کو ہر ایک بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے, اور ہر ایک بچے کو ہم لوگ ایک ہی بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. اٹس سیم دا بوتھ وے اراؤنڈ. اگر ہم لوگ ایک جیسا ٹریٹ کرنے لگے, سو دیر از نو ڈفرینس. وی آر ناٹ شیپس.
ہم شیپس نہیں ہیں کہ ایک ٹیچر ہمیں دیا جائے اور ہم لوگ اسی ٹیچر کو فالو کریں ایک اسٹریٹ لائن کے اندر ایز اف اٹس دا لیڈر اینڈ وی آر فالوئنگ ہم. بٹ وی آر ناٹ لائک دیٹ. ہر ایک بچے کی اپنی ایک کیوریوسٹی, ایک الگ کریٹیوٹی, الگ ایک دماغ, الگ ایک سوچ, الگ ایک یونیکنیس اور ڈفرینس ہوتا ہے اس کے اندر, جو کہ صرف اور صرف اس کے پاس ہوتا ہے. اٹ از یونیک اینڈ ڈفرینٹ ٹو دیم سیلوز, جو کہ کوئی نہیں کریٹ یا ریپلیکیٹ کر سکتا. تو اگر ہمارے ٹیچرز ہر ایک بچے کو ایک ڈفرینٹ اپروچ کے اندر دیکھیں, سو دیٹ ول چینج اے لاٹ آف ڈفرینٹ تھنگس. سیکنڈلی, پیرنٹس جس طرح گریڈس کو دیکھتے ہیں, دیٹس اے ویری رانگ تھنگ. کیونکہ میں بھی بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں, بہت سارے کو اختیار دیا گیا ہے بٹ وہ پھر غلط اختیار لے رہے ہوتے ہیں اس چیزوں کا. بٹ جن کو نہیں دیا گیا ہوتا, دے ہیو اے سینس آف ٹینشن, دے ہیو اے سینس آف ایگزسٹینشیل ڈریڈ. ایک اندر سے سینٹی سلپ ہو رہی ہوتی ہے ان سے, ان کا دماغ ان سے سلپ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ دے آر ناٹ فیلنگ الائیو. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے جو وہ لائیولینس ہوتا ہے, جو اس کے اندر کی ایک خوشی, ایک چائلڈشنس ہوتا ہے, آؤٹ آف آل دیز کمپٹیشنز, جو کہ ایک سینس ہوتا ہے دیٹ یو ہیو سو مچ ٹو کانکر اینڈ دیر سو مچ لیس اینڈ دیر از پیپل اراؤنڈ یو دیٹ آر وے بیٹر اینڈ وے ورس دین یو, اور وہ ہر ایک چیز کریں گے تمہیں ہرانے کے لیے. دیٹ سینس گیوز اے پرسن پین ان themselves. They feel like if اگر وہ فیل ہوتے ہیں, so what will happen? And then there comes the parent who makes that mistake. And thirdly, اگر ہم دیکھیں ہمارے یہ جو کیمبرج کے, آکسفورڈس کے سیلیبس فالو کیے جاتے ہیں, I do not believe کہ ہم لوگوں کو بچوں کو باؤنڈ کرنا چاہیے ٹو سیلیبس. We should allow them to be free of syllabus اور اپنی کریٹیوٹی سے وہ آنسر کریں. کرنٹلی میں او لیولس کر رہا ہوں, سو ان دیٹ دیر از اے کریٹیوٹی آف یور آنسر. آپ اپنے آنسر پیٹرن سے آنسر دے سکتے ہیں ایز لانگ ایز اٹ کورز دا مین آئیڈیا. بٹ پھر بھی میرے پاس آئی ایم ناٹ کیئر فری لائک دا اسٹوڈنٹس. میرے پیرنٹس مجھے فورس نہیں کرتے, بٹ میں کیئر فری نہیں ہوں. جب میں ایک سوال کا جواب غلط دیتا ہوں, مجھے خود پتہ ہوتا ہے دیٹ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دا آنسر آئی ہیو ریٹن, اور وہ مجھے ایک اندر سے جو ٹینشن ہوتی ہے دیٹس اے گڈ تھنگ. بٹ جو ٹینشن جو کہ ڈپریشن میں چینج ہو جاتا ہے, دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. جو کہ ایک فورس اور ایک پریشر ہوتا ہے, دیٹس اے بیڈ تھنگ. میرے پاس جو پریشر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو یہ تو کہہ دیا کہ یو شوڈ گیو می اے فری ہینڈ ٹو اسٹڈی دا کورس آئی وانٹ ٹو, بٹ اف آئی فیل آئی ول ہرٹ دیئر ایکسپیکٹیشنس. یہ نہیں کہ میں وہ مجھے ایسا کر دیں گے, وہ مجھے ایسا کر دیں گے, اور پھر پوری زندگی نہیں, ناٹ دیٹ, بٹ آئی ول ہرٹ دیئر ایکسپیکٹیشنز. وہ ایک احساس کی بات ہوتی ہے. بٹ جن بچوں کے اندر احساس بہت زیادہ نہیں ہوتا وہ بھی غلط ہے, اور جن بچوں کے اندر احساس ڈالا جاتا ہے بائی پریشر, انزائٹی اینڈ بائی اسٹریس آن دیٹ چائلڈ, دیٹ از آلسو ویری رانگ. لیکن پیرنٹس کو شاید یہ لگتا ہے نا حسنین کہ اگر ہم بچوں کو پریشر نہیں بلڈ کریں گے تو یہ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہے بچے کا, تو یہ پھر اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بالکل ہی بچوں کو کچھ نہ کہا جائے اور وہ لگے تو وہ مارکس بالکل نہ لیں, یا کلاس میں فیل گریڈ 0 لینا شروع کر دیں, یا فیل ہونا شروع کر دیں. تو پھر آپ پیرنٹس کو کیا ایڈوائس کریں گے, یا بچوں کو, چلیں ہم ریورس آرڈر لیتے ہیں, آپ بچوں کو کیسے کیا ایڈوائس کریں گے جو بچے آپ کی بات سنیں اور پیرنٹس کا ٹرسٹ شیک نہ کریں اور پھر اپنے کمفرٹ کو بھی انجوائے کریں؟ I'll give an example of myself. میں اگر آپ کو اپنا ایگزامپل دوں, سو ہاں لائف کے اندر مومنٹس ہیں کہ جب میں نے ٹینشن لیا ہے, جب مجھے لگا ہے دیٹ تھنگز آر گوئنگ ساؤتھ ورڈس, بٹ میں زیادہ تر ٹائمس ایک لیڈ بیک ایک فیچر کے ساتھ رہتا ہوں, کیونکہ آئی پریفر آف ناٹ, ہاں ابھی کبھی کبھی غصہ ہوتا ہے, کبھی کبھی سیڈنس ہوتی ہے, تو وہ الگ احساس ہوتا ہے, بٹ نارملی جو ایک کامنس ہوتی ہے دیٹس یونیک ٹو می, because I have that laid back understanding, that laid back feature to me that makes me feel relaxed. اس کو کیئر فری نہیں کہتے, اسے ریلیکسڈ کہتے ہیں. اگر آپ کیئر فری ہیں, اٹ مینس دیٹ یو آر ناٹ کیئرنگ, یو ڈو ناٹ ہیو رسپانسبلٹی. یہاں پر میں بات کر رہا ہوں, بٹ بات کرتے وقت میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں اور یہ ان چیزوں کا کیا اثر ہے, بٹ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اوہ مائی گاڈ یہاں پر بہت بڑی بات میں کرنے جا رہا ہوں اور اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا, اور اس سے یہ کانسیکوینس. نہیں, آئی ڈو ناٹ کیئر آنیسٹلی. فار ایگزامپل آن مائی سوشل میڈیا, آئی ڈو ناٹ کیئر کہ لوگ کہہ رہے ہیں دیٹ برنگ ویڈیوز, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں برنگ کرو, اف دے اسپریڈ ہیٹ, اف دے ڈو ناٹ, مائی مینیجر جسٹ ہینڈلز اٹ آل, اٹس نن آف مائی بزنس. میرا جو کام ہے وہ ہے ایز اے فرنٹ مین, جو چیز مجھ سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے اس کے اندر اپنا بیسٹ ڈلیور کرنا اور وہی کرنا. وہی سیم کیس ہوتا ہے اسٹڈیز کے اندر. اگر آپ اپنا جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ اپنا بیسٹ دیتے ہو, اور بیسٹ سے میرا مراد ہے جو اپنا بیسٹ دے سکتے ہو.
آپ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ لیٹ بیک ہو تو بس بالکل آپ کہیں کہ اتنا تو میں دے سکتا ہوں میرا بہترین. نہیں, پریپریشن ہونی چاہیے, بٹ ڈو ناٹ ٹیک اٹ ایز ٹینشن, جو کہ بیکاز آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ ہیکٹک اٹ از کہ جب کل کو آپ کا ایگزام ہو یا کل کو آپ کا ٹیسٹ ہو یا یہ وہ. سو دیٹس دیٹ سینس کہ ماں باپ دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے, سو واٹ ول مائی امپریشن بی. وہ چیز ہم لوگوں نے نہیں کرنا, بٹ رادر ہم لوگوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے دیٹ ٹرائی یور بیسٹ ان ایوری تھنگ یو ڈو. ٹرائی ہارڈ نہیں, ٹرائی بیسٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے. اف یو بیکم اے ٹرائی ہارڈ, موسٹ پرابلی آپ کو کوئی ریزلٹس نہیں ملیں گے, حالانکہ صرف آپ کو ٹینشن ملے گا. اچھا, جو بچے کلاس میں کم نمبر لیتے ہیں, ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں, آپ اس سے متفق ہیں؟ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا یہ مت ہے؟ نہیں, اٹ از ناٹ اے میتھ. میں آپ کو اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. ان مائی او لیولس اسٹڈیز, میں کرنٹلی آن لائن جو کر رہا ہوں, دیر آر کویشچنس آپ سے آن لائن پوچھے جاتے ہیں ود اے اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم. اگر آپ نے جواب نہیں دیا سو مارکس ول بی کٹڈ. سو ان سارے سوالوں کے میں جواب لکھتا ہوں. ناؤ وین آئی وازنٹ ٹرائنگ, جب میں بہت زیادہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹینشن کے اندر تھا, سو آئی یوز ٹو گیٹ لائک 34 something%. بہت لو ہو گیا تھا, آئی نو اٹس ویری بیڈ. اور کلاس کے اندر ان مائی اسکول کلاسز آئی یوز ٹو گیٹ راؤنڈ اباؤٹ 60-70 something%. بٹ جب میں ٹرائی کرتا تھا اس ٹو گیٹ مور دین 80, 100 sometimes even. Like currently in my O levels class a few days ago, somehow پتہ نہیں کیسے, but I got 115%, which was the highest in the whole class. Oh, wonderful. And I have round about 100 and something classmates, online, physical and homeschooling classmates and so much. اچھا, آپ پتہ ہے آج کل نا ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے, ایجوکیشن یا ڈگری ہے, یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, اسکل امپورٹنٹ ہے. بس کوئی اسکل سیکھ لیں, کوئی اسکل, کسی اسکل کے اوپر کام کر لیں, اسکل کام آئے گی. بہت سارے انفلوئنسر ایسے ہیں, میں کسی کا یہاں پہ نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ باقاعدہ اس چیز کی کمپین کرتے ہیں کہ ڈگری مت کرو اور اسکل سیکھ لو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں واقعی ایسا ہوگا کہ ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اور اسکل جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس گین کر لے گی؟ پاکستان کے تو جیسے حالات ہیں مجھے تو نہیں پتہ. پاکستان کے تو بڑے questionable حالات ہیں. I don't even know if Pakistan will be there in the near future. میں خود بھی کہتا ہوں دیٹ پلیز یو شوڈ لرن اسکلز. اور میں خود بھی آئی ٹرائی ٹو ٹیل پیپل دیٹ ڈو اسکلز, کیونکہ آفٹر آل وین ڈگریز فیل یو اسکل ہی کام آئے گا. اسکلز آر تھنگس جو کہ آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اف یو ڈونٹ یوز اٹ, فائدہ نقصان نہیں ہوگا. اف یو یوز اٹ فائدہ ہوگا آپ کو. بٹ ڈگری از ویری 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 امپورٹنٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان. یہاں پر ڈگری کو زیادہ دیکھا جاتا ہے اسکل سے. اف یو ہیو اے بگ ڈگری, اف یو ہیو اے بگ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو, اف یو ہیو اے big education history, if you have a big background etc, so that's what is being seen there. اگر آپ کے پاس اچھی ڈگری ہے تو آپ کو جاب مل سکتی ہے آسانی سے. سو ڈگری, اگر آپ کے پاس اسکل اور ڈگری ہے, دیٹس دا بیسٹ آئی کین سے کہ آپ کر سکتے ہو. ہیو بوتھ آف دیم. ڈگری آپ کو ایک بیک اپ دے گی کہ کل آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا کیا پروف ہے, اس کے پاس آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشن, اوتھینٹیکیشن ہے آپ کی اسکلس کی. سو یو ہیو اے ڈگری ٹو بیک یو اپ وائل یو ہیو دا اسکل ٹو شو دیٹ ہاں میرے پاس یہ چیز ہے, اور میں ویسی فضول میں میرے پاس صرف ڈگری نہیں ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو زندگی کے اندر. اب بکس پڑھتے ہیں یقیناً بہت ساری. آپ اپنی عمر کے نوجوانوں کے لیے کوئی بک ریکمینڈ کریں کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ بکس جو ہے نا یہ بچوں کو ضرور پڑھنی چاہیے؟ I would say Rich Dad Poor Dad is a great book. یار Rich Dad Poor Dad اس ایج میں آپ نے ریکمینڈ کر دی ہے جی, but my next one is going to be a bit more controversial. Rich Dad Poor Dad for success and understanding کہ کس طرح ایک بندے کا پرسپیکٹو چینج ہوتا ہے upon their environment and upon their status. کیونکہ میرے ایڈوائس بہت ڈفرینٹ ہوگا اگر آپ کسی گلی کے بچے سے پوچھیں. he will have more experience physical world کے اندر, of course he's gonna have way more experience than me. So in that case scenario he's good better than me. آپ کو لگتا ہے کہ پھر دیکھیں اب آپ تو ایکسیپشنلی ایسا سوچتے ہیں نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ 10 سال کا بچہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھ کے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, ویسے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے؟ نہیں, آف کورس ناٹ, دے وونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, بٹ آئی ڈونٹ ایڈوائز اٹ مائی سیلف کہ آپ ایک بار پڑھیں. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جیسی بک کو میں نے ریڈ اٹ فار لائک a lot of times, and by a lot I mean a lot of times. میں نے 4-5 times پڑھا ہے to understand the main point of it. Next up, the book I'm going to recommend is 48 Rules of Power, which is based on
if you know which book that is, which is based upon. اچھا بین تھی یہ ویسے بک؟ جی یہ بین تھی for a very long time. ابھی بھی ہے میرے خیال میں. ابھی بھی ہے but in third world countries it isn't because they literally don't care. اچھا ویسے میں یہ ریکمینڈ, چلیں آپ بتائیں. جی میں بالکل بتاؤں گا. For understanding such a book of course you aren't going to understand what it is. ان کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے, if you aren't an influential character you do not have to read this book because it will bring you no point or no advantage in life. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈارک سائیکالوجی کے اوپر چل جی بالکل, it works on manipulation but to get what you want I believe it's pretty much fine because if people are not aware of themselves so it's fine. مجھے لگتا ہے اس کو ایز اے سیفٹی ٹول آپ یوز کر جی بالکل, that was what I was going to say, that if you are using this against someone it's of course going to be used back against you if you're doing the same. But if you are trying to read this book it will give you as a safety tool. For example, if there is a lot of controversial things are going on in our daily society, so lots of time you have threats going on, if you use such kind of dark manipulation psychology tricks you can get out of that. اینڈ آئی مین ناٹ فرام دا بیڈ تھنگس بٹ فرام دا گڈ تھنگس, کیونکہ آج کل کی سوسائٹی کے اندر اگر آپ ایک سے دو باتیں کہیں گے یہ لوگ کہیں گے کہ یہ اینٹی ریلیجیس ہے یا یہ اینٹی کنٹری ہے یا یہ اینٹی پیٹریوٹک ہے, یہ اینٹی گورنمنٹ ایجنسیز سے بلانگ کرتا ہے, سو دے آر گونا ہیو دوز فتواز آن یو اور وہ ایلیگیشنس لگائیں گے. سو فار دیٹ یو شوڈ یوز اٹ ایز اے سیفٹی ٹرک کہ آپ کو پتا ہو کہ جب آپ کے ساتھ یہ ٹرکس کو یوز کر رہے ہیں اور جب رسپونڈ کیسے کرنا ہے. ہاں آف کورس لاٹس آف ٹائمس ان تھنگس لائک سچ ایز ٹاکسک ریلیشن شپس ان ٹاکسک فرینڈ شپس ان ہائرارکی آف باس اینڈ امپلائی, دیز ٹائپ آف تھنگس ہیپن اینڈ وی شوڈ ناٹ لیٹ, کوئی مس یوز بھی نہیں کر سکتا. جی بالکل, یو شوڈ ناٹ گیو ان ٹو دیز ٹیمپٹیشنز بیکاز اف یو ڈو دیٹس ورس آن یور اینڈ. اچھا تیسری بک بتا رہے تھے آپ, تیسری خطرناک کتابیں ریکمینڈ کر رہے ہیں. خطرناک کتابیں میں انڈیڈ ریکمینڈ کر رہا ہوں. فار دا تھرڈ بک I have a lot of different choices here that I could maybe tell you guys from, but I would say The Alchemist. یہ تھوڑا سا نان کنٹروورشل ہے کیونکہ میں نے پہلے سے کہہ دی ہے ایک ایسی بک دیٹس لٹرلی بینڈ ان سم آف دا کنٹریز. اچھا ویسے آپ اگر میرے خیال میں سیکرٹ کو زیادہ جلدی انڈرسٹینڈ کر لیں شاید بچے, I was gonna say that the secret book is also really extremely rather than وہ جو آپ Rich Dad Poor Dad کہہ رہے ہیں, کانسیپٹ کہیں جا کے میرے خیال سے وہ لا آف اٹریکشن کے اوپر ہی ہے نا, لا آف اٹریکشن دونوں بکس جو ہے لا آف اٹریکشن کے اوپر ہیں, تو سیکرٹ ایزی سمجھ آ جائے گی, چھوٹی بھی ہے اور اس کی مووی بھی ہے شاید. ہاں جی میں بھی خود یہی ریکمینڈ کرنے والا تھا دا سیکرٹ, بٹ آئی بلیو کہ لاٹس آف دا پیپل ناؤ اڈیز, لاٹس آف چلڈرن دے آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس فاسٹر. جس زمانے کے اندر انگلش تھی نہیں, آج کل کے بچوں کو دیکھیں ہر دوسرا بچہ دے اسپیک انگلش, دے ریڈ فاسٹ, دے رائٹ فاسٹ, دے آر گڈ ایٹ وٹ دے آر ڈوئنگ. سو آئی بلیو اٹس پریٹی مچ گڈ اف دے ریڈ اینی آف دیز بکس. Of course, the secret book or any other book that's on a lower level is way more better than any other book on the higher level. But میرا کیا ہے, start from the hardest, go to the easiest. تو hardest سے آپ شروع میں تو سمجھ نہیں آئے گا, do that circle 3-4 times. circle 3-4 times کا I guarantee you کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی بک یا ایسی کوئی آرٹیکل یا ایسی کوئی رائٹنگ پیس نہیں ہوگی کہ آپ سمجھیں گے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس کیا غلطی کر رہے ہیں آج کل کے پیرنٹس بچوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں بہت زیادہ, اور انہیں ٹائم کا بھی کمپلینٹ ہوتا ہے کیونکہ اتنی بزی لائف ہے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کے فادر پیرنٹ کے لیے خاص طور پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم دینا, اتنا کمپٹیشن ہے اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے. تو آپ کی اس کے اوپر کوئی ایسی آپ کو کیا لگتا ہے ریکمنڈیشن ہو سکتی ہیں پیرنٹس کے لیے کہ بچے کیا فیل کرتے ہیں؟ میں پیرنٹس کو کہوں گا دیٹ اف بینگ آنیسٹ آئی نو ہاؤ اٹ فیلز کہ وین یو ہیو ایکسپیکٹیشنز کیپٹ اپ, ایکسپیکٹیشنز رکھنے میں کچھ غلط نہیں ہے. ایکسپیکٹ دا بٹ میں کہوں گا دیٹ ایکسپیکٹ دا ورسٹ اینڈ ورک اینڈ پریپیئر فار دا بیسٹ. دیٹس وٹ آئی بلیو اینڈ دیٹس وٹ آئی بلیو دیٹ ایوری بڈی شوڈ بلیو. کیونکہ بیسکلی اف یو آر ہیونگ ہائی ایکسپیکٹیشنز فرام یور چائلڈ اینڈ ہی ڈزنٹ ڈو اٹ, اٹس یور فالٹ. آپ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں, جب وہ ایکسپیکٹیشنز کے اندر وہ ہی ڈز ناٹ فٹ ان ٹو دوز ایکسپیکٹیشنز, آپ لوگوں سے یو کال ہم اے مسٹیک, یو کال ہم یوز لیس, یو کال ہم اے فیلئر, وچ از ویری رانگ. کیونکہ جب آپ ایک ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں دیٹس کوائٹ لٹرلی ویری ہارڈ فار اے چائلڈ. فار اے چائلڈ مائی سیلف, جب ایک بچہ
بچہ بات کرتا ہے سو ہی ہیز ٹو تھنگس ان ہز مائنڈ. جب وہ اوپن اپ کرتا ہے ہی ہیز دا ریئیکشن دیٹ ہز پیرنٹس ول گیو ہم ڈپینڈس. بہت زیادہ کیئرنگ پیرنٹس ہوتے وہ کہیں گے نہیں بیٹا ایسے نہیں اور ایسے نہیں, اینڈ اف دے آر ہارش پیرنٹس دے ول سے نو دس ازنٹ, یہ ایسے نہیں کرتے اور یہ ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھا اور یہ ایسے تو نہیں ہوتا. یہ ہر ایک پیرنٹس کہتے ہیں. میرے گرینڈ پیرنٹس جو ہے میرے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ ایسے اسکول ہوتے بھی نہیں تھے اس زمانے میں اور ہم لوگ پھر بھی اسکول پڑھتے تھے اور اتنی محنت ہوتی تھی. پھر میرے پیرنٹس مجھے کہتے تھے, مائی گرینڈ مدر شیئرز دا اسٹوری دیٹ شی یوز ٹو کراس اے ہول فارسٹ ٹو گو ٹو ہر اسکول. میرے فادر کہتے ہیں کہ میں اسکول جاتا ہی نہیں تھا, میں رکشہ چلاتا تھا کیونکہ بہت غریبی تھی. اوور ایگزیجوریٹڈ اسٹوریز. حالانکہ ہی از اے گریٹ ڈاکٹر اینڈ ہی از اے آرتھوپیڈک سرجن. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دے آرنٹ ٹرو. اچھا, وہ پچھلے دنوں میں ایک میم دیکھ رہا تھا تو وہ ایک فادر اسی طرح اپنے بچے کو بتا رہے تھے کہ ہم 40 اسٹوڈنٹ دریا کراس کر کے جاتے تھے اتنی محنت کر کے پڑھنے, تو کہتا آپ بیوقوف تھے, ٹیچر کو ادھر بلایا کرتے آپ. تو آپ اس پوائنٹ تو ہے, مشکل سے 2-3 اسٹوڈنٹ رہ جاتے, باقی سارے راستے میں رہ جاتے. الیگزینڈر کی دا گریٹ کا قافلہ ہوتا تھا, جو تھک جاتے وہ رہ جاتے, جو نہیں تھکتے وہ پہنچ جاتے. آپ ایسے پشاور سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی بالکل, میں پٹھان ہوں. اچھا, آپ اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ زبانیں سیکھتے ہیں, لینگویجز کے اوپر کام کرتے ہیں, شاید جیپنیز, چائنیز. تو یہ شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ آپ کو لگتا نہیں 1-2 ہی کافی ہیں؟ انٹرنیشنل لینگویج آپ کو ویسے آتی ہے, فلوئنٹ ہیں آپ, اور اردو آنی چاہیے. Without even the other languages, I still knew how to speak 3 languages actually, Pashto, Urdu, English. And with now it is around about 5-6 languages جو مجھے آتی ہیں. یہ سوال مجھ سے پہلے بھی ہوا تھا دیٹ لینگویجز کیوں ہم سیکھیں, کیوں نہیں ہوتا کسی چیز کے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے. بٹ اگر آپ پھر بھی سوچتے ہیں تو میں آپ کو ایک جواب دے دوں گا دیٹ سمپل الفاظ کے اندر لینگویج از لائک اے نیو سول ٹو یور باڈی. آپ اختیار کر رہے ہوتے ہو ایک اردو کا چٹکلا, بلکہ ایک پنجابی کا چٹکلا ہے فار ایگزامپل, وہ کوئی پٹھان تو نہیں سمجھے گا بیکاز آفٹر آل ہی از ناٹ فلوئنٹ ان پنجابی. اور اگر ایک اردو کا چٹکلا ہے وہ انگریز نہیں سمجھے گا. دا سیم کیسز ود اینی ادر تھنگ. اف دیر از پوئٹری آف جاپنیز, وہ انگلش کے اندر تو ہمیں ٹرانسلیشن میں وہ ٹرانسلیشن لوزز اٹس ٹیسٹ. وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک اسپیسیفک چیز کا وہ چلا جاتا ہے وین اٹ از بینگ ٹرانسلیٹڈ. سو میرا جو بلیف ہے اٹ از دیٹ وٹ آئی بلیو از کہ ہمیں ایک نئی زبان سیکھنی چاہیے. وی اڈیپٹ ٹو دا کلچر, ٹو دا نارمس, ٹو دا ویلیوز, ٹو دا ہسٹری, ٹو the traditions, to the literature, to the studies and to the so on and so forth. اگر میں جاپنیز سیکھتا ہوں so there's so much I can do. It can range from things like reading, and it can range from things like serving as a teacher in Japan. It can range from working on other things. It can range on so much potential in that. میں نے جاپنیز کی ہسٹری, جاپنیز کے مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ مختلف جو یو کین سے جس طرح ہمارے لیے کچھ اسپیسیفک ایک آئیڈیاز, ایک تھیوریز اور ایک ہمارے ریلیجن اور ہمارے پرسپیکٹیو پشتون, اردو اسپیکنگ اور پنجابی, وی آل ہیو دی اسپیسیفک تھنگس دیٹ وی ہیو ان مائنڈ. فار ایگزامپل جاپنیز لوگوں کا اکیگائی, جس کے اوپر میں نے بہت زیادہ ریسرچ کیا, وچ از اے کانسیپٹ. اس طرح ہر ایک کلچر کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے, اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اینڈ ایوری کانسیپٹ برنگس نیو نالج. اگر آپ ایک نئی زبان سیکھتے ہیں آپ کا فائدہ ہے, اٹس نن آف مائی بزنس, بیکاز اف یو وانٹ ٹو لرن اٹ آپ کا فائدہ ہوگا. اٹس اے اسکل بیسکلی. جتنی زیادہ زبانیں اتنا زیادہ فائدہ, بٹ اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے سو آئی وانٹ ایکچولی اسٹاپ اینی بڈ. اچھا, ویسے ادر دین دا لینگویجز آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ایج میں کیا چیز سیکھنی چاہیے؟ کیونکہ ہم پیرنٹس اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں, فری ہیں, تو اب جب یہ فری ٹائم, ایک تو اس کا انٹرسٹ ہو گیا, چلیں اب میرا بیٹا اس کو تو فٹ بال کا انٹرسٹ ہے, وہ تو کہتا ہے بس مجھے اکیڈمی چھوڑیں اور میں فٹ بال کھیلوں گا. ادر دین دس, لائک آپ کو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگر آج کوئی بچہ یہ اسکل یا یہ کچھ سیکھ لے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ ہو از یور فیوریٹ سائنٹسٹ؟ بو علی سینا. بو علی سینا. گڈ آنسر بائی دا وے. آپ کی جب ایل نکلا میں سمجھ گیا البرٹ آئنسٹائن آپ کہنے والے تھے. بٹ فار ایگزامپل اگر بو علیہ سینا نہیں ہوتے تو کیا مسلم سائنسدانوں کو کوئی جانتے؟
آف کورس جانتے بٹ ناٹ آن دا سیم لیول, کیونکہ دیر آر طب کے فیکٹر کے اندر, بٹ سائنس کے اندر سب سے بڑا نام کیا ہے؟ ابو علی سینا. مسلم سائنسدانوں کو میں خود کہاں سے جانا, دا کی ہول اور دا لوپ ہول واز ابو علی سینا. آپ بھی کہاں سے جانتے ہوں گے؟ یو اسٹارٹیڈ آف ود ابو علی سینا, دین گاٹن ڈیپر. دیٹس واٹ آئی ایکسپیکٹ پرسنلی, اینڈ آئی نو واٹ ہیپنس ود ایوری بڈی. سو جو میرا ایکسپیکٹیشن ہے یار, ابو علی سینا کے پہلے دیر واز نو کانسیپٹ آف مسلم سائنٹسٹ تھے وہاں پر, بٹ اٹ وازنٹ آن دا سیم لیول. جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیوچر بنایا گیا وہ تھا ابو علی سینا کے تھرو. جو فار ایگزامپل میڈیکل تھا, سو اٹ واز براٹ بائی ادر طبی سائنسدان, ڈاکٹرس ایٹسیٹرا. البرٹ آئنسٹائن نے فزکس کے اندر کام کیا. دا سیم کیس گوز آن وتھ سو مچ مور. آئزیک نیوٹن ورکڈ آن فزکس, ورکڈ آن ایون بایولوجی, وائل دیر ور سو مینی مور سائنٹسٹ جنہوں نے ان سارے ڈفرینٹ کانسیپٹس کے اوپر کام کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو کیا آج وہ سیم انٹرسٹ ہوتا, وہ سیم ایک فیلڈ کے اندر, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیم فیلڈ کے اندر وہ اسپارک ہوتا؟ نہیں ہوتا. وہ سیم فیلڈ کے اندر there wouldn't have been the same case scenarios, کیونکہ it wouldn't have given off the same vibe. ایک چیز کے اندر ہم لوگ خود لے کر آتے ہیں انٹرسٹ, ایک چیز کے اندر ہم لوگ خود فیوچر لے کر آتے ہیں. وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ابھی میں نام بھول گیا, وہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر فیوچر کے اندر کیا ہوتا ہے, فیوچر کے اندر اس کا کوئی فیلڈ کے اندر اس کا, اس فیلڈ کے اندر کیریئر سارٹ آف لائک اپرچونٹی کہہ لیں, اپرچونٹی زیادہ ہیں, ہم کہتے ہیں اپرچونٹی ہے یا نہیں ہے. اگر البرٹ آئنسٹائن نہ ہوتے یا آئزیک نیوٹن, یا یہ بہت لمبی لسٹ جو سائنسدان ہیں, یہ نہ ہوتے تو آج کوئی سائنسدان بننے کی سوچتا بھی نہیں. ہم بناتے ہیں, ہمارا انٹرسٹ, ہمارے لیے اپرچونٹی اور ہمارا فیلڈ. اگر ہم اتنی محنت کریں, ہم اپنی لگاتار کوشش کریں گے, تو یقیناً اس فیلڈ کو ہم لوگ ایسا بنائیں گے کہ اپرچونٹی ملے گی. کیونکہ یہ ایک بہت فری مارجن ہوتا ہے ایک بندے کے پاس, بیکاز آپ کا نہ کوئی کمپٹیٹر ہوتا ہے, نہ آپ کا کوئی, دیر ازنٹ اینی کمپٹیشن, نو کمپٹیٹر, یو آر ورکنگ آن یور اون فیلڈ. سو آئی بلیو کہ بچے کو چھوڑا جائے کہ وٹ ایور ہی وانٹس ٹو اسٹڈی, آپ خود اسٹڈی کریں, بٹ اتنا اسٹڈی کریں کہ آپ ایک نام کمائیں اس فیلڈ کے اندر, اور اس فیلڈ کو ہی اپنی وجہ سے فیمس بنائیں. کیونکہ اگر البرٹ آئنسٹائن نہ ہوتے, ابو علی سینا, آئزیک نیوٹن, رابرٹ جے اوپنہائمر, دیر آر سو مینی مور سائنٹسٹس, دیر آر تھامس ایڈیسن, سو مچ مور. اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہم لوگ آج جانتے؟ نہیں جانتے. بٹ میں نے کیسے ڈھونڈا؟ ان ساری کی وجہ سے. اگر آپ کو جانا جاتا ہے, اگر ایک سبجیکٹ کو جانا جاتا ہے آپ کی وجہ سے, دیٹ از نون ایز دیٹ یو ہیو سکسیڈڈ ان یور پلان. تو ایسا اپنے آپ کو ایک لیول پہ پہنچائے کہ جس سبجیکٹ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں کہ دا فیوچر جنریشنز ریممبر یو اینڈ ریممبر یور نیم. ونڈرفل. آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا, میں اس پہلے پوڈ کاسٹ میں کنفیوز ہوا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سامنے دکھنے والا ایک 10 سال کا بچہ تھا, مجھ سے ٹیون نہیں ہو رہی چیزیں. میں اس کا اعتراف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے دکھ رہا ہے اپنے سامنے ایک 10 سالہ بچہ, لیکن جو آنسر آتا ہے وہ اس قدر زبردست ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک سپر برین کے ساتھ, لائک ہائی لیول آف انٹلیکٹ, آپ جتنا آپ نے سن لیا ہوگا وہ رسپانس آتا ہے. اچھا, جب میں نے پوڈ کاسٹ کو سٹارٹ کیا, میں نے اپنے آپ کو ٹیون کرنا شروع کیا کہ مجھے حسنین کے ساتھ یہاں تک بات کرنی چاہیے. میں گیئر اپ کرتا گیا اور مجھے لگا یہاں تک رک جانا چاہیے. سوالات میرے بڑھتے چلے گئے, آپ نے پورے پوڈ کاسٹ میں دیکھ ہی لیا سب کچھ. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت, بلکہ بے شمار صلاحیتیں اور ایک خاص برین دیا ہے حسنین کو. حسنین اس ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اس پوڈ کاسٹ میں کچھ شکایات بھی ہیں حسنین کو اپنے ملک سے نہیں, نظام سے شاید ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ملک کی غلطی نہیں, لوگوں کی غلطی ہوتی ہے. لوگوں کی غلطی ہوتی ہے, نظام سے شکایات ہیں. اور اگر اس نظام کو ہم نے بہتر نہ کیا تو اتنے خوبصورت ذہین دماغ ہم شاید کھو دیں گے, یہ یہاں نہیں رکیں گے. حسنین, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میری کوشش رہے گی کہ ہم دوبارہ بھی کبھی بیٹھیں. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, لیکن آپ کیونکہ خود سوشل میڈیا پہ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی ایک ہمارے پاس رکاوٹ ہوتی ہے, اسی کے اندر ہم نے کلوز کرنا ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.